آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت شکر، کہ شکر کی حقیقت کیا ہے۔ شکر تو ہم ہر جگہ پر یہ لفظ سنتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ شکر کیوں کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس چیز کا حکم کیوں دیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ شکر کیا چیز ہے۔ اگر آج کل کے دور کے اندر اگر کسی انسان کے کام آتا ہے تو انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پوری زندگی انسان کے اوپر نعمتیں برسا دی، لیکن انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی یہ بات، اور بالخصوص مومنین کی یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو، ایک مومن کو ایمان کی طاقت دی ہو، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے کلمات سے اللہ کا شکر نہ ادا کر سکتا ہو، تو پھر وہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاں صرف وقتی ہی مومن ہے، کہ جس کو ایک قسم کا بوجھ سمجھ کر اس نے ایمان کو قبول کیا ہو۔ بلکہ ایمان تو ایک اندر کی ایسی کیفیت ہے کہ جب بھی انسان کسی اللہ کی ایسی نعمت کو دیکھے، ویسے تو ہر اللہ کی نعمت اس کے ساتھ موجود ہے، لیکن دن میں کئی دفعہ انسان کو خیال آئے تو وہ فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج میں اور آپ انسانوں کے تو شکر گزار بن گئے ہیں، لیکن جو مسبب الاسباب، جس نے تمام اسباب کا خود اختیار رکھنے والا ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ ہم شکر بھول گئے ہیں اللہ کا۔ پھر ہماری نعمتوں میں اور ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں سے ہو؟ یہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو، اور جو اللہ کی طرف سے نعمتیں آئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی ترقی ہمیں دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھا دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے جھوٹ بولنے کی یا کوئی ہمارے ساتھ غلط بیانی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو کن کہہ کر فیکن ہو جاتا ہے، یعنی ہو جا تو بس وہ ہو گیا۔ اس ذات کو ہم سے جھوٹ بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے چھوٹے سے نفع کے لیے اگلے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے ہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ فرمایا، تاکہ کوئی مسلمان یہ مت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر تاکید کے فرمایا۔ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اب جو ہماری نعمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو یہاں پر اللہ کو ہم لوگ نادم مت ہوں کہ اللہ نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے شکر میں کمی ہے۔ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے۔ جب کوئی ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کا غصہ ہم پر ہے۔ جب کوئی ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ
شریعت کے مطابق ہم نے اس پریشانی کو کس طرح جھیلنا ہے. ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. ہمارا ہر قدم اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دیتا ہے. صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ علم کی کمی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شکر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی کہ ہمیں نعمتیں دینا یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ نعمت ہے. پھر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایک الگ نعمت ہے. اس کو غور سے سمجھیے. ایک وہ نعمت ہے کہ جو کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ، پاؤں اور دماغ دیا بغیر مانگے، لیکن ان کے اوپر شکر ادا کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نیکی کی وہ تلقین کی، اور آپ نے وہ نیکی کی، آپ نے وہ نیکی کر لی. اس کے بعد جب آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو وہ اس نیکی سے بڑھ کر ہے وہ نعمت. لیکن آج جب ہم کہیں بھٹک جائیں یا کہیں ہم پر آزمائش ہے اس ذات کی طرف سے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. کہیں خوشی آ جائے، کہیں ہمیں خوشی مل جائے تو پھر تو ہم نے اللہ کی طرف دیکھنا نہیں ہے. لیکن جب غمی آ جائے تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا کون سا قدم شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. ہم کہاں سے شکر ادا کریں؟ ہم کہاں سے شکر ادا کریں جب ہمیں معلوم نہیں ہے؟ اور یہ جمعے کا دن اسی لیے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس کو سنیں. اگر ایک بندہ بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو جمعے کا مقصد پورا ہو جائے. ورنہ پاکستان میں ایک مسجد میں ایسا جمعہ بھی پڑھایا جاتا ہے جہاں پر صرف عربی خطبہ اور نماز ہوتی ہے. ایسے بھی کرنا آسان ہے، لیکن یہ خطبے آپ کے لیے اسی لیے ضروری ہیں کہ آپ لوگ ٹائم پر آ کر سنیں اللہ ہم سے کب کب کہاں کہاں اور کس چیز کا، اور وہ کس چیز کے بارے میں ہم سے مخاطب ہے. ہر عضو کا الگ الگ شکر ہے، ہر عضو کا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سر دیا، اس کو ہم لوگ حکم الہی کا تابع بنا دیں. یہ اس سر کا شکر ہے. اس کے نیچے آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. غیر محرم دکھ جائے، نہ محرم دکھ جائے، فوری طور پر اپنی آنکھیں نیچی کرنی ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. یہ ہم لوگ اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ منہ دیا بولنے کے لیے، ہمیں زبان دی بولنے کے لیے. یہ بلا سوال ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے نعمتیں دی، بغیر مانگے، بغیر سوال کیے. اب اس زبان کا شکر کیا ہے کہ ہم لوگ اس زبان سے وہ کلمات کہیں کہ جس سے اللہ ناراض نہ ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے وعیدیں نہ سنائی ہوں اس کے بارے میں. حسد نہ کی، غیبت نہ کی جائے، ایک دوسرے کے بارے میں چغلی نہ کی جائے. یہ منہ کا شکر ہے، یہ آپ زبان کا شکر ادا کریں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ کان دیے، اس کا شکر کیا بنتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ سنی جائے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر حرام کی ہو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ دل دیا، یہ دل دھڑکنے کے لیے دیا، لیکن اس دل سے ہر چیز کو دیکھا جائے. اللہ کی نعمت ہو، آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ ہے شکر.
جس سے آج میں اور آپ غافل ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہماری زندگی میں اللہ کا شکر نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ان کا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم ضرور بضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ جب ہماری زندگی میں اللہ کی نعمتیں نہیں بڑھ رہی، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تو پھر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اے اللہ تو ہمیں نعمتیں نہیں دے رہا، بلکہ ہم اپنے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم سے غلط بیانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات ہر چیز سے بالا ہے، لہٰذا ہمارے شکر میں کمی ہے، ہمارے شکر میں کمی ہے۔ خوشیاں اللہ دیتا ہے، لیکن اس کو کس طرح ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنائیں ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے۔ نارمل حالات میں ہم لوگ تو اللہ کا شکر بھول جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی نارمل حالات میں ہیں، کوئی زیادہ پیسے نہیں آئے، کوئی زیادہ ہم پر اللہ کی مہربانی نہیں ہوئی، تو ہم کیوں اللہ کا شکر ادا کریں؟ یہ اس وقت ہمارا دماغ بن چکا ہے۔ پھر نمبر 3، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس آزمائش کو شریعت کے مطابق کس طرح حل کیا جائے۔ لہٰذا شکر نامی چیز ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر عضو کا الگ الگ شکر ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ان ہاتھوں کا شکر کیا ہے کہ ان ہاتھوں سے کوئی برا کام نہ کیا جائے کہ جس سے اللہ کے غضب کو دعوت دی جائے، یہ آپ کے ہاتھ کا شکر ہے۔ ناپ تول میں ان ہاتھوں سے نہ کمی کی جائے، یہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جو آپ ناپ تول میں وہ کمی نہیں کر رہے ان ہاتھوں سے، وہ آپ اللہ کی رحمت کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کے غضب کو بھی جانتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ہاتھ کا شکر ہے۔ پاؤں کا شکر کیا ہے؟ کبھی گناہ والی جگہوں پر نہ جایا جائے ان پاؤں پر چل کے، یہ اس پاؤں کا شکر ہے۔ اور شکر اسی بات پہ ادا کیا جاتا ہے کہ جو نعمت دی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو کبھی ایک ہفتہ آزما کر دیکھیں، نارمل حالات کے اوپر بھی، اور جب آپ پر کوئی سختی والے دن آ جائیں اس پر بھی دیکھیں، لیکن اللہ کا شکر ادا صبح اٹھتے سار اور رات کو سونے تک اللہ کا شکر ادا وہ کرتے رہیں، ایک ہفتے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کیا چیز تھی؟ یہی چیز تھی کہ جب اللہ کی طرف سے وہ کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کا شکر تھا، جب اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو گئی، کیونکہ انہوں نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، تب بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کو نہیں بھولے۔ یہی تو زندگی ہے انسان کی، اور یہی اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے ایک دن ہم نے یہاں سے وہ چلے جانا، پھر ہمیں یہ اذکار یاد آئیں گے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اللہ کی ہر نعمت پر، اور جب اللہ کی نعمت جو ہمیں میسر ہوتی تھی ہمیں نہیں ملتی تھی، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں دکھے گا جب ہم منو من مٹی کے نیچے وہ دفن ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کی ہر نعمت جس کے اوپر تم ہاتھ رکھو گے لیکن میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں ضرور بضرور دوں گا۔ جب اللہ نے تاکید سے فرما دیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ جا کے بے شک کبھی عربی زبان پہ یہ جا کے سرچ کر لیں کہ کبھی اگر عربی زبان کے کسی لفظ کے شروع میں لام آ جائے
اور آخر میں شرط کا لفظ آ جائے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات میں تاکید ہے، ورنہ اللہ کو ہمارے ساتھ تاکید میں بات کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ایک ادنا سی مخلوق سی گناہگار سے انسان ہیں، اللہ ایک بالا ایک ذات ہے، ہر چیز سے بالا ہے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ تاکید میں بات فرمائی کہ میں تمہیں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ پھر تو ہم میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا شکر نہیں ہے، ہاں انسانوں کا شکر ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے کوئی 2 پل کی ہمارے ساتھ نیکی کر لے تو ہمارا منہ نہیں تھکتا اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے، لیکن جس رب نے اس کو سبب بنایا آپ کے لیے، اس رب کا شکر کون ادا کرے گا؟ کیا اس رب کے لیے اللہ اور سی مخلوق لائے گا؟ نہیں، اسی انسان نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا حقیقت الشکر، شکر کی حقیقت۔ اب آگے سنیے، الشکر علی ترک المعصیہ، کہ نافرمانی کے چھوڑ دینے پر اللہ کا شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اس موقع پر آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تو یہ بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ یہ دوسری قسم ہے الشکر علی ترک المعصیہ، کہ آپ کی نافرمانی کو چھوڑ دینے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی وقت جب آپ کو کوئی نیکی کی توفیق ملے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ یہ وقت تیری ہی عبادت میں یا تیری ہی اطاعت میں گزرا ہے، اس پر تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اب اس کے بعد غور فرمائیے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، بترک المعصیت، معصیت کے چھوڑنے کے ساتھ، یعنی میں نے معصیت کو چھوڑ دی ہے، اے اللہ یہ تیرا ہی مجھ پر رحم ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ تیری ہی طرف سے مجھے نعمت ملی اور میں نے اس وقت میں کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ یہ اللہ کا شکر ہے نافرمانی کو چھوڑ دینے۔ مکانوں کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی طرف سے فضل ہے، لیکن اگر اس مکان کے اندر اللہ کی اطاعت کے بغیر کام ہو رہے ہیں، اگر اس بڑے سے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اگر اس مکان کے اندر سود کے معاملات کیے جا رہے ہیں، لیکن باہر لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کو گھر ناپسند ہے، لیکن ہاں وہ جھونپڑی اللہ کو ضرور پسند ہوگی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا گھر چھوٹا گھر یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، لیکن شکر ادا کرنا یہ انسان کے اپنی زبان سے ہے۔ بعض اوقات انسان زیادہ محنت کرتا ہے لیکن اتنے پیسے نہیں کما پاتا، بعض شخص کم محنت وہ کر کے کچھ عرصے میں زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب زبان اللہ نے دی ہے تو شکر وہ کرنا ہر ایک انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ نعمت، یہ جو شکر کی نعمت ہے، یہ اللہ کے ساتھ دوستی کے اندر بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو نعمتیں عطا کرنا یہ ایک الگ شکر ہے، پھر ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جو آپ کو اور مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے شکر ہی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن ہمارا ان کے اوپر شکر ادا کرنا اللہ کا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد ترک معصیت یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ نہ کافر کو ملتی ہے، نہ منافق کو ملتی ہے،
نہ گناہگار شخص کو ملتی ہے، بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ملتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جس وقت آپ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ، گناہ کا وقت بھی میسر تھا، میں نے تیرے احکام کو پیروں تلے نہیں روندا، یہی میری طرف سے اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر ہے۔ ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ جب اللہ ہم سے وعدے کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے وعدے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا تو ہم اس پر عمل کرتے، لیکن یہ وعدے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ انسان اس کو غور سے پڑھے اور اس پر عمل کرے کہ یہ واقعتاً میری طرح کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ اللہ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ میری کیا مثال ہے اور میری کیا مجال ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میری کیا مجال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے۔ لیکن وہ ذات میرے سے مخاطب ہو کر ایمان والے کو باقاعدہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے سنیں۔ جب ایمان والے ہمیں اللہ مخاطب کرتا ہے، اتنی بڑی ذات، اور وہ اتنی بڑی ذات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے کہ میری نعمتوں کا شکر تو کرو، میری نعمتوں کا شکر کرو۔ اور ہم آکڑ باز، چال باز، دھوکے باز، ملاوٹ باز، ہم وہ انسان ہیں کہ جو اللہ سے بغیر مانگے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، آج تک ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ میرے اور آپ میں انتہائی درجے کی کمی ہے، اور ہر انسان چاہے عام و خاص ہو، ہر بندہ غافل ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر تو آگے اللہ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے لیے کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ان نعمتوں کی ناشکری کی تم نے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ اب تم لوگ بچ کر دکھاؤ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے، صرف اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمتوں کی نچھاور تھی، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر پا رہے۔ پھر اس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو ولایت عامہ نہیں، ولایت خاصہ دے دیتا ہے۔ ایک تو ولایت عام ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، لیکن جب اللہ کا ولی انسان صحیح معنوں میں اختیار وہ کر لے، صحیح معنوں میں ولایت حاصل ہو جائے، تو پھر اللہ کی نصرت بھی آتی ہے اور اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال رہتی ہے۔ یہ دوسری قسم تھی شکر کی، جسے کہا جاتا ہے الشکر علی ترک المعصیہ۔ تیسرا شکر سب سے بڑا شکر ہے کہ جس کی ہم نے آج تک اللہ سے کبھی بھی بات نہیں کی، اس کا شکر ادا نہیں کیا، وہ ہے الشکر علی الایمان۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جو تو نے مجھے ایمان کی دولت دی، اے اللہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو ایمان کا سرٹیفکیٹ میرے اوپر لگ چکا ہے، یہ مجھے ابدی زندگی تک زندہ رکھے گا۔ نہ وہ زندگی ختم ہونے والی ہے، نہ میں ختم ہونے والا ہوں۔ اور یہ مجھے کہاں سے ملا؟ ماں کی گود سے ملی۔ میں نے اس کے لیے کوئی بھی تگ و دو نہیں کی۔ ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھ لیا جائے، بہرحال کسی کی کتاب میں پڑھا کہ ایک سکھ مسلمان ہوا ہندوستان کے اندر، تو اس کے ماں باپ نے اس چیز کا اس کو طعنہ دیا کہ اب تو مسلح ہو گیا ہے، اب تو یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ہم تجھے اپنی وراثت سے محروم کرتے ہیں، اب تو پاکستان جا۔ اور پھر وہ پاکستان ہی آیا، ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر، اور مار پٹائی، مار کوٹ کھا کر۔ اللہ نے ہمیں اپنے والدینوں سے الگ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بہن بھائیوں سے الگ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مروایا نہیں وہ کسی سے، اللہ نے ہمیں عزت سے ایمان کی دولت دی۔ سچی ایمان سے بتائیں کہ میرے اور آپ کے سمیت ہم میں سے
کس نے آج تک ایمان کا شکر اللہ سے ادا کیا کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے؟ نہیں کیا۔ ہم سب کے سر نیچے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم انسانوں کا شکر ادا وہ کرتے کرتے نہیں تھکتے، جس ذات نے سبب بنایا اس کا شکر آج تک نہیں کیا۔ پھر وہی ذات جو کہتی ہے لَأَزِيدَنَّكُم، میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا جب تم میرا شکر ادا کرو گے۔ جب ہماری نعمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس بات پر غور نہ کریں کہ اللہ ہمارے اوپر نعمتیں نچھاور نہیں کر رہا، بلکہ اس بات پر غور کریں کہ میں وہ کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ جواب ملے گا کہ یہ انسان آکڑ باز اور چال باز، اس کی طرف سے کوئی اللہ کا شکر نہیں۔ پھر بھی اللہ نے بلا سوال بلا مانگے اللہ نے